وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی تھی. تورات مراد ہے، اور قرآن پاک میں یہ کئی بار بات گزر گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی. اس سے مراد تو تورات ہوئی، اور معلوم ہوتا ہے تورات کے علاوہ بھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ دیا تھا. اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کچھ صحیفے دیے تھے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کچھ صحیفے دیے تھے. تو تورات کے علاوہ بھی اللہ نے ان پہ مہربانی کی، اور اللہ تعالی کو ان سے حد درجہ تعلق تھا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں کتاب دی تھی. وجعلنا، اور ہم نے کیا تھا ماہو ان کے ساتھ، اخاہو ان کا بھائی، ہارون وزیرا، ہارون کو ہم نے ان کے ساتھ لگا دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان کا کام بٹانے والا. وزیر کا لفظ ارشاد فرمایا، اور وزیر کا مطلب وہ جو کسی کے کاموں میں مدد کرے. اب سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے کتاب کا ذکر کیا ایک، اس کے بعد ذکر کیا حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا وزیر بنانے کا دو، اور پھر کہا کہ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَىٰ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اب جاؤ تم اس قوم کے پاس جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا ہے، ہمیں نہیں مانتے. 3 واقعات ہو گئے، اور ان تینوں میں ترتیب نہیں ہے. اس لیے کہ آپ خود سوچیں کہ سب سے پہلا واقعہ اس میں سے کون سا پیش آیا؟ دوسرا ہے اخاہ ہارون وزیرا، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ بوجھ بٹانے والا، کام بٹانے والا، ہاتھ بٹانے والا ان کا یہ. اس دوسرے کے بعد پھر کیا چیز پیش آئی؟ تیسری کہ فرعون غرق ہوا. اس کے بعد کیا چیز پیش آئی؟ وہ پہلی. تو ترتیب نہیں ہے یہاں. مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ ترتیب کیوں نہیں، اور بڑی آسان بات بھی بعض نے لکھی ہے، بڑا اچھا آسان جملہ انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ خود خدا کی کتاب ہونے ہی کی دلیل ہے. اگر کسی انسان نے بنائی ہوتی اور سوچ سمجھ کے لکھا ہوتا تو اس کو ترتیب میں ہی لکھتا. اللہ تعالی نے جیسے چاہا ویسے نازل فرما دیا، اور خدا نے ان دونوں آیات میں کسی ترتیب کا لحاظ نہیں کیا. اوپر سے چونکہ قرآن پاک پر اعتراض چلا آ رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بات پہلی سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی بیان کی کہ ہم نے انہیں بھی کتاب دی تھی. اس وقت ان پہ بھی اعتراضات ہوئے تھے، ان کی قوم نے کیے تھے. پھر وہ لے کے گئے تھے طور پر لوگوں کو ملانے کے لیے، اور اس بات کی تصدیق اور یقین دہانی کرانے کے لیے کہ یہ کتاب اللہ ہی نے بھیجی ہے. تو آج آپ کی قوم آپ پر اعتراض کر رہی ہے، یہ کہتے ہیں قرآن اچھا صحیح نہیں اور آپ لکھ کے لے آتے ہیں. آپ بے فکر رہیے، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہر قوم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے پیچھے چلنے والوں کے دشمن ہوتے ہی ہیں. آج دیکھ لیجئے آپ کے پاس ہیں، اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی تھا. پھر اللہ تعالی نے بتایا کہ ہم نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو مطلب یہ کہ آپ اہل مکہ پہ نظر کریں، اللہ نے آپ کو ایسے ایسے بندے دے دیے ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے اس دین کا کام کر رہے ہیں، اور انجام میں وہاں فرعون غرق ہو گیا تھا. یہ قوم تباہ ہو جائے گی، آپ کو کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالی نے بتا دیا. یہاں پر وزیر کا لفظ جو آیا ہے تو عربی میں وزیر کا مطلب مدد کرنے والا، اور یہ جو ہمارے ہاں وزیر کی اصطلاح ہے یہ اصل میں ایرانیوں کی اصطلاح ہے، اور ایران کی یہ سیاسی اصطلاح. اور ایرانی قدیم لٹریچر میں آپ پڑھیں تو بادشاہ کے بعد سب سے بڑا اختیارات کا مالک جو ہوتا تھا ملک میں وہ وزیر ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم ہو گیا. جب چھوٹے چھوٹے وزیر بھی ہو گئے تو ان میں ایک بڑا وزیر ہو گیا. بڑا وزیر جو تھا اسے وزیر اعظم کہنے لگے. عربی میں اصل میں اس کا مطلب ہاتھ بٹانے والا، مدد کرنے والا اس معنی میں ہے. اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو پرشین میں آتے. تو اللہ تعالی نے 3 انعامات کا ذکر کیا کہ انہیں کتاب دی،
اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا نائب وزیر بنایا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں جاؤ۔ یہ جو فا کا لفظ ہے یہاں پہ، اس فا کے لفظ سے بظاہر یہ لگتا ہے خالص لغت کے مطابق فا کا لفظ ہوتا ہے پھر ترجمہ اس کا، تو اس میں اشکال پڑتا ہے کہ فا کا لفظ جو کہا ہے تو یہ دونوں کاموں کے بعد پھر ہم نے انہیں کہا یہ تیسرا کام بھی کرو، کتاب دی، وزیر بنایا، پھر ان دونوں سے کہا کہ اب تم جاؤ۔ حالانکہ امر واقعہ ظاہر ہے جیسے بھی بات ہوئی ہے ایسے نہیں ہے، تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں یہاں پر فا کا مطلب پھر سے نہیں آئے گا، بلکہ یہ ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سن لو۔ ایک واقعہ یہ بھی خیال کرنا کہ ہم نے ان دونوں کو بھیجا تھا الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کی طرف جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس جھٹلانے کا فدمرناہم، پھر ہم نے دے مارا انہیں۔ دمرناہم، یہ جو فا ہے نا، یہ دوسرا، یہ فا کا لفظ بتاتا ہے کہ ان کی تباہی کی بنیاد انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا بنا، تو یہاں پر فا اپنے اس معنی میں آئے گا ترتیب کے، لیکن پہلا فا جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ فدمرناہم تدمیرا، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ دے مارا، دمرناہم، دے مارا ہم نے ان کو، تدمیرا، اکھاڑ کر مار دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، چور چور کر ڈالا۔ اور اس کا ترجمہ انہوں نے بھی کیا ہے، ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے۔ انہیں تو شوق تھا نا قرآن میں محاورے ڈالنے کا۔ پڑھا ترجمہ ان کا کسی نے؟ نہیں، اور تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کو دلی کی زبان میں ترجمہ جو کیا ہے تو انہیں آپ پڑھیے گا اس ترجمے کو، وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے بہت سی جگہ پہ، لیکن ڈپٹی صاحب کو یہ شوق تھا کہ کسی طرح اردو کے محاورے سارے اس میں ٹھونس دیے جائیں۔ یہاں پر وہ ترجمہ کرتے ہیں فدمرناہم تدمیرا، ہم نے انہیں مار کر پٹرا کر دیا۔ پٹرا کا لفظ جو ہے نا، یہ خالص اس پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے جس پہ دھوبی کپڑے دھو کے بار بار مارتے ہیں تو بالکل پلین ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی اونچ نیچ باقی نہیں رہتی۔ اس لیے انہوں نے یہاں بھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے انہیں مار کر پٹرا کر دی۔ انہوں نے پڑھا کس سے تھا؟ ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے۔ فرحت اللہ بیگ ان کے دوست تھے۔ خیر یہ تو چلو پھر ادب کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں تباہ کر دیا، انتہائی طور پر جو سزا انہیں دی جا سکتی تھی اللہ نے وہ سزا انہیں دی، دنیا کے اعتبار سے انتہائی طور پر، وگرنہ اللہ کی قدرت تو اس سے بھی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب شروع کیا ہے اس ذکر کو کہ تباہیاں کیسے آتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کر کے، وقوم نوح، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، یعنی جس طرح ان پچھلوں کو، فرعون کو، اس کے ماننے والوں کو چور چور کر دیا، اسی طرح قوم نوح علیہ السلام تھی لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا علیہ السلام۔ رسل کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی قوم میں اور بھی متعدد انبیاء علیہ السلام آئے تھے، کم سے کم 3 آئے ہوں گے، تو ہی تو اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس لیے مفسرین میں سے ایک گروہ کی رائے یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں صرف وہی نہیں بلکہ کچھ اور انبیاء علیہ السلام بھی آئے ہوں گے، لیکن دلیل ان کی بس صرف یہی لفظ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جو اس بات کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام سے پہلے دیکھو ادریس علیہ السلام تھے، شیث علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد نوح علیہ السلام آئے ہیں، تو چونکہ یہ سارے انبیاء علیہ السلام ایک ہی قوم میں ایک ہی جگہ پر یکے بعد دیگرے آتے رہے ہیں، قوم سب کو جھٹلاتی رہی ہے، تو
تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا تو نام لے لیا، وگرنہ ان سے پہلے ادریس علیہ السلام کو، ان سے پہلے شیس علیہ السلام کو، سب کو یہ قوم جھٹلا چکی تھی، تو اللہ نے ان سب کے مجموعے کے متعلق کہا کہ لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا علیہ السلام۔ دو باتیں۔ تیسری رائے جو مفسرین کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قوم نوح لما کذب الرسل، اور ہم نے پکڑا پھر ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیا نوح علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے رسل سے مراد رسالت کو جھٹلایا، کہ وہ سرے سے رسالت کے سلسلے کے ہی قائل نہیں تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ رسول بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، اور ان کی حیثیت پھر وہی ہو گئی جو ہندوستان میں برہمنوں کی، یہ بھی رسالت کے قائل نہیں۔ ان کا جو لٹریچر جہاں تک پڑھنے کو ملا ہے، یہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ کوئی بشر ہو اور اللہ کی طرف سے آئے اور پیغام دے اور پھر اس کا انتقال بھی ہو جائے اور بشریت کے تقاضے بھی اس میں، نفس رسالت ہی کا انکار، یہ جن قوموں کا وتیرہ رہا ہے۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم یا تو پھر وہ سرے سے رسالت کے ہی منکر تھے، جیسے کہ قرآن میں اور مواقع پر بھی آیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں علیہ السلام کا لفظ بول کے رسالت مراد دی کہ یہ سرے سے رسالت کے قائل ہی نہیں تھے۔ اغرقناہم، ہم نے انہیں بھی غرق کر دیا، فرعونی ڈوبے اور پھر ان کی قوم بھی ڈوبی۔ وجعلناہم، اور ہم نے انہیں کیا ہے للناس آیتن، اور ہم نے لوگوں کے لیے انہیں نشانی بنا دیا لوگوں کے حق میں، لوگ انہیں دیکھیں اور عبرت پکڑیں، لوگ اس قصے کو سنیں اور سوچیں کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کا انجام کیا ہوا کرتا ہے، لوگ ان باتوں کو سنیں اور سوچیں کہ اللہ کا عذاب کیسے گرفت میں لے لیتا ہے، خدا کا عذاب بیٹھے بٹھائے آ جاتا ہے، پہلے سے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جیسے ایک دم سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا تنور سے، اسی طرح لوگوں کو خدا کا عذاب پکڑ لے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے لیے ہم نے بنایا ہے عذابًا علیما، ایسا عذاب جو دکھ کی مار ہے، جو تباہ کر دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، جسمانی طور پہ تکلیف پہنچاتا ہے، جہنم کا عذاب جو ان کی روح اور جو جسم وہاں ملے گا، ان سب چیزوں کو ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائیں گی یہ سب چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھ لیں، اور وہ قوم وہ نوح علیہ السلام کی قوم، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا علیہ السلام، ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اسی طرح ان ظالموں کو دیکھیے ہم نے ان کے لیے بڑا عذاب مقرر کیا ہے۔ وعادم و سمود، اور عاد کی قوم اور سمود کی قوم، عاد جن کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے حضرت ہود علیہ السلام، اور سمود جن کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے صالح علیہ السلام، یہ قوم ہے۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، یہ سمود کے بعد یہاں پر الف کا ہے آپ کے یہاں قرآن پاک میں، اور اس الف پہ گول دائرہ بھی بنا ہوا ہے؟ نہیں ہے آپ کے یہاں؟ ہمارے سامنے دو نسخے ہیں، ایک پہ ہے ایک پہ نہیں ہے۔ سمودا کے بعد جو الف ہے نا، اس پر گول دائرہ بنا ہوا اگر کہیں ہے تو یہ خط عثمانی کے مطابق ایسے ہی لکھا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسے ہی لکھا گیا تھا، اور اس الف کو پڑھتے نہیں ہیں۔ قرات میں یہ اصول ہے کہ جہاں بھی قرآن پاک کے کسی حرف کے اوپر یہ گول دائرہ آ جائے گا اسے پڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ دال کی زبر بھی ہے نا سمودا، اور اگر الف کو بھی پڑھیں گے تو اور لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے سمودا سادہ پڑھیں گے۔ یہ ہے اس کے لکھنے کا مقصد کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے خط کو نہیں بدلا گیا۔ وعادم و سمودا، اور عاد کی قوم کو تباہ کیا، اور سمود قوم عاد کو تباہ کیا جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور قوم سمود کو اللہ نے تباہ کر دیا جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور اللہ نے تباہ کر دیا ان کو جو کچے کنویں والے تھے۔
رس کا مطلب عربی میں کچا کنواں، جس کنویں کی منڈیر نہ باندھی گئی ہو اس کو کہتے ہیں رس۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رس وہ کنواں ہوتا ہے جو پہاڑ میں معدنی طور پر کھود دیا جائے پہاڑ میں، اور پکا کنواں ہو جو پتھر میں ہی کھودا جائے، یعنی اوپر سے لے کے سرفس سے لے کے نیچے تک سارے پتھر ہی تھے جنہیں کاٹ کر وہ تیار کیا گیا۔ تو ایک معنی تو یہ کہ جس کے گرد منڈیر نہ ہو، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالی نے اصحاب الرس کہا ہے یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی قوم تھی، اللہ نے انہی کے متعلق بتا دیا ہے، لیکن یہ قول جو ہے بہت کم مفسرین اس کی طرف گئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے جب پہلے اس سے سمود کا ذکر کر دیا ہے تو پھر دوبارہ اس کے لانے میں حکمت کیا تھی؟ اس پہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بحث کی ہے، اور راضی کہتے ہیں ابو مسلم کے حوالے سے، یہ راضی ابو مسلم سے بڑے متاثر ہیں، بار بار ابو مسلم خراسانی کو لاتے ہیں، اس کا قول نقل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کا، امام راضی رحمت اللہ علیہ کا اور ابو مسلم کا اجتماع اور ملاپ ہو جاتا ہے اس نقطے پہ پہنچ کے کہ ابو مسلم خراسانی جو ہے جتنی آیات ہے نا جس بھی کسی طرح معجزے سے بچنے کی کوئی صورت نکل سکتی ہے تو وہ اتنی دور کی کوڑی لائے گا کہ کسی طرح اس سے بچا جائے کہ یہ واقعہ خلاف عقل ہو گیا تھا، لہذا یہ اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو وہ کہتا ہے کوئی ایسی اس کی عقلی توجیہ کرو کہ دوسرا اسے عقل کے مطابق سمجھ۔ اس سے کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ معتزلی ہوگا، کیونکہ معتزلہ کا ایک خاص رجحان تھا، اور وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور کرامتوں کو چونکہ وہ مانتے نہیں تھے اس لیے، مگر اس کی تفسیر ملتی نہیں، اب تک تو نہیں ملی، اللہ کرے کہیں مل جائے تو پھر پتہ چلے کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ راضی نے ان کا قول نقل کیا ہے، اور راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصحاب الرس کے متعلق وہ یہ کہتا تھا کہ قرآن میں کہیں اس کے علاوہ ذکر نہیں، قرآن کچھ نہیں اس کے بارے میں بتاتا یہ کون سی قوم تھی، اشارے میں بھی نہیں ثابت ہوتا اور صراحت میں بھی نہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث سے بھی کوئی رہنمائی نہیں ملتی کہ یہ قوم کون سی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تاریخی روایات کہیں متعین کر دیں کہ یہ قوم کون سی تھی، یہ بھی نہیں۔ تو جب کوئی چیز نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہو سکتی ہے، نہ تاریخ سے ثابت ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بس اللہ نے ایک قوم کا ذکر کر دیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اور اسی پہ دوسرا گروہ گیا ہے مفسرین کا، ایک وہ ہیں جو قوم سمود کے بعد انہیں بھی سمودیوں کا مانتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ جو کہتا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ وغیرہ اس کو، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ ابن جریر طبری ہیں، اور طبری بڑے قدیم مفسر ہیں رحمت اللہ علیہ، اور جس زمانے میں انہوں نے تفسیر لکھی تھی امام طبری رحمت اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے، بہت بڑے آدمی۔ یہ تو اب لوگوں نے خاص طور پہ جو مخالف ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اور ان کے صاحبزادوں کے اور ان لوگوں کے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ طبری شیعہ تھا۔ ایسے نہیں ہے بھائی، طبری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر پڑھیں، جا بجا ہستے بکر، ہستے عمر، ہستے عائشہ، ہستے عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف میں جملے انہوں نے لکھے ہیں۔ کوئی شیعہ ہوتا تو یہ جملے لکھتا؟ اور طبری رحمت اللہ علیہ مجتہد تھے طبرستان کے، اپنے علاقے کے، اور کئی سال تک ان کا مسلک، ان کے فتوے چلتے رہے ہیں، اور طبری نے تاریخ بھی لکھی ہے اور طبری نے تفسیر بھی لکھی ہے۔ تو جب انہوں نے تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تھا تو سنا ہے نا قصہ، بس یہی ہوا تھا، نہیں سنا؟ اچھا ہے، ہاں، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تفسیر اب لکھتا ہوں، تو شاگرد بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا چلیں حضرت بیان کرنے سے بات ختم ہو جائے گی، پڑھا کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کتنی لکھنے کا ارادہ ہے؟ تو ان کا یہی کوئی 1,00,000 1,50,000 صفحے لکھوں گا۔ کہ اتنی، یہ کون پڑھے گا؟
تو انہوں نے کہا نہیں پڑھیں گے. ان کا نہیں پڑھیں گے, لوگ نہیں پڑھیں گے. کہا اچھا چلو تھوڑی لکھ دیتا ہوں. 30 جلدیں لکھ گئے. پھر انہوں نے کہا تفسیر کے بعد اب تاریخ لکھنی چاہیے, اس کا علم بھی بڑا ضروری ہے. تو لوگوں نے کہا تاریخ کتنی لکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہی 5-6 لاکھ صفحے. تو انہوں نے کہا حضرت تاریخ کون پڑھے گا اتنی لمبی؟ تو انہیں غصہ آ گیا, کہنے لگے تفسیر بھی نہیں پڑھیں گے, تاریخ بھی نہیں پڑھیں گے تو مسلمان جاہل ہی رہیں گے. 12 جلدوں میں پھر بھی تاریخ لکھ کے, اور حدیث پہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ بھی چھپی نہیں, تھوڑے اس سے اس کے چھپے ہیں, پوری وہ بھی نہیں چھپی. ان کے فتاوا اور کتابیں وہ تو معاملہ ہی الگ ہے. تو تبری رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ بڑے قدیم مفسر تھے, اور جتنے بھی مفسرین اب تک آئے ہیں کوئی ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور خوبی ان کی تفسیر میں یہ ہے کہ وہ پوری سند نقل کرتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ مطلب فلاں صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. وہ پوری سند نقل کرتے ہیں, سند کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ راوی کمزور تھا, یہ راوی ٹھیک تھا, یہ ایسے تھا, یہ ایسے تھا. اس اعتبار سے بڑی قابل قدر چیز. انہوں نے ان اصحاب الرس کے متعلق لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کچے کنویں والے جو لوگ تھے ان کا خیال یہ ہے کہ یمامہ میں ایک شہر تھا, اور یمامہ عربوں کی ریاست تھی, اور ان کا خیال یہ ہے کہ قوم سمود کا ہی کوئی بچا ہوا قبیلہ تھا جو یہاں آ کے آباد ہوا تھا, اور ان پر پھر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے. اور موجودہ نقشے اگر آپ دیکھیں تو اس میں عربوں کے اس علاقے کے نقشے کو اگر آپ دیکھیں گے تو رما ایک جگہ نظر آتی ہے نقشوں میں. یہ رما ہی کا مقام ہے جس کے متعلق تبری رحمت اللہ علیہ کا خیال ہے. اور وہ لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ, کسی شہر کا طول اور عرض, وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اب جدید لوگ ہیں جنہوں نے اصحاب الرس پہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں اگر اس علاقے کو دیکھنا ہو تو 43 ایسٹ اور 36 ساؤتھ کو دیکھا جائے میپ میں تو وہ کہتے ہیں اس علاقے کا تعین ہو جائے گا. اور یہ ایسا کام ہے جو ابھی بھی باقی ہے, کیا نہیں لوگوں نے. ممکن ہے اس کے آخر پہ رزلٹ آ کر یہی نکلے کہ کچھ پتا نہیں, تو بھی یہ کام ہی ہے نا کہ کرنے کے بعد پتا چلے کہ تحقیق کی تھی لیکن یہ کہ ناکام ہو گئے, اس تک نہیں پہنچ سکے. اور پتا چلے کہ قوم سمود ہی کا کوئی قبیلہ تھا, یہ بھی ممکن ہے. اور یہ پتا چلے کہ صالح علیہ السلام ہی کی قوم تھی, کچھ بھی پتا چلے, لیکن یہ کام تحقیق طلب ہے. وَأَصْحَابَ الرَّسِّ, اور وہ کنویں والے, وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا, اور اس کے درمیان میں کتنی ہی قومیں تھیں, ان سب کو ہم نے تباہ کر دیا. اور تبری رحمت اللہ نے ایک اور جگہ اس پر بات بھی لکھی ہے کہ کنویں والے وہ کہتے ہیں اس لیے کہا کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا, بند کر دیا تھا, مار دیا تھا, اس وجہ سے اللہ کا عذاب ان پہ آیا. مگر ظاہر ہے کہ سب باتیں قابل تحقیق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں کا یہاں پر ذکر کیا ہے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, پھر ان کے بعد ہود علیہ السلام, پھر صالح علیہ السلام, پھر اصحاب الرس, اور اللہ نے فرمایا قرونا بین ذالک کثیرا, اور ان کے درمیان کتنی ہی قومیں ایسی تھیں جن کو ہم نے برباد کر دیا, تباہ کر دیا, عذاب خدا کا نازل ہوا, تم لوگ نہیں جانتے. اور یہی وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے اور فرماتے تھے وقرونا بین ذالک کثیرا. اس واسطے اسماعیل علیہ السلام کا نسب بیان کرتے ہیں, اور لوگ ادنان تک پہنچتے تھے, اور اس جگہ پہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بس یہاں تک کا نسب صحیح ہے. اور پھر فرماتے تھے ان کے درمیان, اور پھر آگے جب سلسلے اور واسطے ہیں فرماتے تھے قرونا بین ذالک کثیرا, کتنی ہی پشتیں ہیں جو تباہ ہو گئیں اور کسی کو علم نہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا 30 پشتیں تھیں. اگر ایک ایک پشت اور ایک ایک یعنی مانا جائے 1000 برس کا بھی تو 30,000 سال تھے. اللہ نے فرمایا کسی کو نہیں پتا. اور یہی سورہ ابراہیم میں آیا علیہ الصلوۃ والسلام میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا تم میں سے کہ اس دنیا میں کتنی ہی قومیں تھیں جو تباہی کی نظر ہو چکی ہیں. اور یہ دلیل ہے اس کی کہ انسان جتنا بھی پیچھے ابھی تک پہنچا ہے
وہ اس دور تک پہنچ ہی نہیں پاتا جس دور میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. اسی لیے جتنی بھی کڑیاں ملی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سٹون ایج تک پہنچ گیا کہ اس زمانے میں لوگ ایسے رہا کرتے تھے. تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انسان شروع ہی ایسے ہوا تھا. انسان جو شروع ہوا تھا وہ تو اللہ نے نبوت کے ساتھ بھیجا تھا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مکارم، ان کے اخلاقیات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں. جب اللہ نے انہیں بھیجا تھا تو یقیناً اللہ نے کھانے پینے کا بھی سکھایا ہوگا کہ کیسے کاشت کرنی ہے، کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز نہیں کھانی. بنیادی ضرورتیں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی گئی ہوں گی، لباس سکھایا گیا ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کا آغاز بڑے شاندار طریقے پہ ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ننگ دڑنگ پھرتے رہتے تھے اور جانور مار کے اور ان کی کھالیں اوڑھ لیا کرتے تھے. یہ تو یہ کہنا چاہیے کہ ان کی رسائی ابھی تک وہیں ہوئی ہے، اور پتہ نہیں اللہ جانے کبھی اس سے بھی پیچھے رسائی ہو جائے پھر کیا چیز سامنے آئے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا، اور یہ سب ایسے تھے. ضربنا لہ الامثال، سب کو ہم نے یہ مثالیں بیان کر دیں، سب کو ہم نے بتا دیا کہ جو معذب قومیں ہیں جن جن کو عذاب ہوا ہے اس کی مثالیں تمہیں بتا دی ہیں. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور یہ ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم نے کھپا دیا، تباہ کر دیا، کھپ گئے دنیا میں، اور کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہا. صرف یہ کہ اللہ تعالی نے ان قوموں کو اس حال میں کر دیا. مفسرین کہتے ہیں وَكُلًّا کا مطلب جتنی قوموں کو تم نے اب تک سنا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اصحاب الرس، یہ ساری ضربنا لہ الامثال، ہم نے ان سب کو یہ مثالیں بیان کی تھیں. ہم نے ان سب کو بتایا تھا یہ کہاوتیں، یہ دین، یہ عقیدہ، یہ جس چیز کو تم سنتے ہو، ہم نے ان سب کو بتایا تھا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے. پھر انہوں نے نہیں مانا اور پھر سب کو خدا نے کھپا دیا. وَلَقَدْ آتَوْا، اور یہ لوگ ہو آئے ہیں، یہ لوگ گزرے ہیں. لوگوں سے مراد مکہ والے، یہ مکہ والے گزرتے ہیں، یہ ہو آئے ہیں. علی القریہ، اس بستی پہ، التی امطرت، جس بستی پر برسا تھا. مطر السوء، بہت بری برسنے والی چیز برسی تھی، بہت برا عذاب ان پہ آیا تھا. یعنی وہ جن پر پتھر برسائے گئے تھے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور ان کی بستیاں. علی القریۃ التی امطرت مطر السوء، یہ گزرے ہیں اس بستی سے بھی جس پر برساؤ ہوا تھا، بہت برا برساؤ. افلم یکونوا یرونا، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا؟ یعنی دیکھا تو ہے، غور نہیں کیا کہ برے اعمال کے نتیجے کیسے برے نکلتے ہیں. غور نہیں کیا کہ انہوں نے فحاشی میں دنیا میں وہ کام کرنا شروع کر دیا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اور کفر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا. فلم یکونوا یرونہا، کیا ان لوگوں نے ان بستیوں کو نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، بل کیوں نہیں دیکھا، کیوں نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ کانوا لا یرجون نشورا، یہ سب کے سب لوگ امید ہی نہیں ہے خدا سے کہ دوبارہ پیدا ہو جائے. یہ بھولے ہوئے ہیں آخرت کو، ان کے عقیدے میں، ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے. یہ جتنی بستیاں پچھلی تھیں وہ بھی یہی کچھ سوچا کرتی تھیں، آج انہوں نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا ہے. اور ان سب کا مرض ایک ہی ہے، اور وہ آخرت کی فراموشی. اللہ کے ہاں انجام، اللہ کے ہاں جو انجام ہونا ہے اس انجام سے بے خبری اور بے یقینی. اور اسی آفت کی وجہ سے قیامت میں اللہ کو جواب نہ دینے کا جو نظریہ ہے اس کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ، کچھ نہیں کرتے آپ کے متعلق إِلَّا هُزُوًا، مگر یہ لوگ کرتے ہیں ٹھٹھے اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں آپ کو دیکھ کے. آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات کو مذاق کا نشانہ انہوں نے بنا لیا. شرافت سے بھی گزر گئے کہ ایک آدمی ایک نظریے کو پیش کر رہا ہے، ایک آدمی ایک چیز کو بتا رہا ہے، وہ تم سے کوئی پیسے نہیں اس کی عوض میں لے رہا، وہ صرف تمہیں اللہ کی یاد دلا رہا ہے اور اللہ کی طرف بات کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اذیت پہنچاتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس انسان کو یہ سمجھتے ہیں علیہ باللہ کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے اور یہ اپنی طرف سے جھوٹ بنا بنا کر لا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب آپ کو دیکھتے ہیں کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی ہنسی، آپ کے ساتھ مذاق کریں، احاذ الذی، کہتے ہیں اچھا یہ ہے وہ، حاذا اشارے کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ ہیں، وَعَصَى اللَّهُ رَسُولَهُ، جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا یہی ہے؟ احاذہ کا جو لفظ ہے کشاف میں لکھا ہے زمخشری نے کہ وہ کہتے ہیں احاذہ کا لفظ جو ہے یہ حقارت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہیں، اردو میں جیسے کہتے ہیں نا اچھا یہ حضرت ہیں، اچھا یہ ہیں وہ صاحب، بس اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور مذاق کا نشانہ بناتے تھے، اتنے زیادہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے تو کانٹے بچھا دیتے تھے راستے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، چھوٹی صاحبزادیاں، بچیاں جب گھر سے نکلتی تھیں باہر تو ان کے پاؤں میں کانٹے چبھ جاتے تھے اور اس سے خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں نکالتی تھی، اور ان کو سوائے مذاق کے اور کچھ نہیں۔ طائف میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طائف میں وہاں کافروں نے بچوں کو پیچھے کر دیا، بچے تالیاں پیٹ رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں اور ایک شخص اللہ کے دین کی طرف بلانے گیا ہے، یہ حال اس انسان کا وہاں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کو کوئی بات نہیں سوچتی سوائے اس کے کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنے دیتے تھے کہ تم تو یتیم ہو، اور یتیم کو خدا نبی بنا دیتا ہے۔ کبھی یہ کہتے تھے علیہ باللہ کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، کبھی کچھ آئے دن نئی سے نئی بات۔ اللہ نے فرمایا آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہ آدمی ہے جسے خدا نے رسول بنا دیا ہے؟ ان قادا، اور پھر دوسرا جملہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قریب تھا لیذلنا، کہ یہ تو ہمیں گمراہ کر دیتا، یہ تو ہمیں ہٹا دیتا عن آلہتنا، ہمارے خداؤں سے۔ یہ تو ایسا جادوگر ہے علیہ باللہ کہ اس کے جادو کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں سے پھر جاتے۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم نے اپنے خداؤں پر جمے ہوئے نہ ہوتے اور اگر ہم نے ان اپنے ٹھاکروں پر ثابت قدم اپنے آپ کو نہ رکھا ہوتا یہ تو ہمیں ان سے گمراہ کر دیتا۔ وسوف یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ اگر ہم اپنے خداؤں کے ساتھ وابستہ نہ ہوتے، جمے ہوئے نہ ہوتے تو یہ تو ہمیں ان سے ہٹا دیتا۔ وسوف یعلمون، انہیں ان قریب پتہ چل جائے گا، حین یرون العذاب، جب یہ ہمارے عذاب کو دیکھیں گے، یعنی خدا کا عذاب جب آئے گا موت کے وقت ہمارے فرشتے آئیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا من اضل سبیلا، کون تھا جو راستہ کھو گیا تھا، کون تھا جو صحیح راستے سے بہک گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام لگایا نا لیذلنا، کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، اللہ نے اسی لفظ کو اس آیت کے آخر پہ استعمال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس دن پتہ چلے گا کہ من اضل سبیلا، جس وقت فرشتے آ جائیں گے موت کے وقت، پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اللہ اسی لیے بار بار دعوت دیتا ہے اس بات کی کہ تمہاری عقل میں وہ عالم نہیں آ سکتا جو عقل کی رسائی سے ماورا ہے، اور وہ عالم غیب ہے، اور اس کے حقائق کو جاننے کے لیے نبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تمہیں ان حقائق کی خبر دے رہا ہے، اس کی مانو، اس کی پیروی کرو۔ اور وہ لوگ وہ چاہتے تھے جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں بس وہ ہے حقیقت، اور اس کی بیک پہ جو کچھ دیکھتے ہیں کوئی نظریہ ہے، کوئی ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے، کچھ فائدہ اٹھاتا ہے، یا یہ کہ جانوروں کی طرح بس چلتے چلے جاؤ، ایک چیز ہے استعمال کی کرتے چلے جاؤ، اور اس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کس نے پیدا کیا ہے اور کہاں جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب موت کا وقت آئے گا، حین یرون العذاب سے مفسرین نے موت کا وقت مراد کیا ہے کہ موت کے وقت پر ہی پتا چل جائے گا کہ من اضل سبیلا، کون تھا جو گمراہی کے راستے پہ تھا۔ ارأیت، آپ نے غور فرمایا، من اتخذ الہہ ہوا،
جس آدمی نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. قرآن نے کئی جگہ یہ کہا ہے. اللہ تعالی نے دوسری جگہ بھی فرمایا کہ جس نے پوجنا شروع کیا اپنی چاہوں کو، اپنی خواہش کو، اب وہ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کو عقل کا شبہ نہیں ہے، کوئی اس کے اجتہاد میں غلطی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے اپنا فلسفہ کوئی گھڑ لیا اور پھر بات کی ہو. ایسی چیزیں نہیں ہیں. یہ ایسے گمراہ ہیں جن کی گمراہی کی اصل بنیاد ان کا نفس ہے. اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اس آدمی کی بات، اس کا کہا کبھی مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی نفس کے پیچھے چلتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے بڑھا ہوا ہے. یہاں بھی فرمایا ہے أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تم نے کبھی اس آدمی کی حالت پر غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ سب سے اعلیٰ درجہ، بدترین اس کا دیکھنا ہو تو کافر ہے. وہ اپنے نفس کو پوجتا ہے. اس کے دل میں آ جائے کہ مذہب کو ماننا ہے تو مان لیا، نہیں آیا تو نہیں مانا، اور اس کے بعد سیکنڈ کلاس میں لے لیا جائے تو پھر اس نفس پرستی کے مرتکب وہ مسلمان ہیں جن کی زندگی کی کوئی ڈگر نہیں ہے. بس ایک وقت میں جی چاہ تو نفل پڑھنا شروع کر دیے، دوسرے وقت میں جی چاہ تو فلمیں دیکھنا شروع کر دی، تیسرے وقت میں جی چاہ تو کوئی اور کام کرنا شروع کر دیا. جدھر دل نے لگا دیا ادھر چل پڑے. زندگی لگی بندی نہیں ہے. اور جو آدمی بھی اپنے نفس پہ چیک نہیں رکھتا، کنٹرول نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو ایسے سرکش گھوڑے کے حوالے کر دیتا ہے جو کہیں لے جا کر پھینک دے، ایسے ہاتھی پہ بیٹھ جاتا ہے جو ہاتھی کہیں لے جا کر پھینکے اور اس کے اوپر پاؤں رکھ دے گا، مارا جائے گا. اس لیے یہ ضروری کہ آدمی اپنے نفس پہ پابندیاں لگائے، اپنے نفس پہ جرمانہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا گناہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنے دینار صدقہ کرو. ایک آدمی نے اور آ کے پوچھا، آپ نے فرمایا تم اتنی رقم صدقہ کرو. حنفی فقہا کہتے ہیں مالی جرمانہ کسی کے لیے جائز نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کرتے رہے، یہ کیوں ارشاد فرماتے رہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جب پیسہ خرچ کرے گا تو نفس پہ بوجھ پڑے گا نا، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے. کبھی ایک نماز قضا ہو جائے اور آدمی یہ کہے کہ جب نماز قضا ہوئی تو $10 اللہ کی راہ میں دینے، بس آئندہ سے تم پہ یہ جرمانہ ہے. اور کبھی $200-400 کا وہ پڑ جائے نا، کیا کہتے ہیں، نہیں یہ جو پولیس والے دیتے ہیں فائن، ٹکٹ لگ جائے تو نفس کو تھوڑے ہی دنوں میں عقل آ جاتی. کبھی آدمی کہے کہ جھوٹ اگر آئندہ بولا تو 50 رکعتیں پڑھوں گا، اور ایک بار پڑھ لے بس پھر نفس کو خود خبر ہو جاتی ہے کہ اب میری حکمرانی ختم ہو گئی اور اب یہ مجھے سزا ملنا شروع ہوئی ہے. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فرمایا نا اتنا صدقہ کرو، وہ ایک طرح کی اس کے نفس کی اصلاح ہے. اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کی شدید مذمت کی ہے کئی جگہ پہ، 3-4 جگہ پہ قرآن میں آیا ہے. ایک یہ بھی مقام ہے أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے خدا بنا لیا ہے، پوجنا پکڑ لیا ہے اپنی خواہش نفس کا، اپنی چاؤ کا. ہوا کا مطلب چاؤ، خواہش، جو کچھ اندر دل میں اس کے ابھرے. الہہ، پوجنا شروع کر دیا ہے اس نے. پوجنے کا جو لفظ ہے یہ صحیح معنی میں عکاسی کرتا ہے اس کی جو اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے. مسجد بنتی دیکھی، پیسے دے دیے، بہت اچھی بات ہے. پھر آگے چلے اور کسی دن موڈ میں تھے، کسی نے کہا پلا دو تو اسے بوتل خرید دی. یہ سب کرتوت کیا ہیں؟ یہ اس چیز کے کہ اس نے اپنے آپ کو پابند نہیں کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاتَّنُوا أَنفُسَكُمْ،
اپنے آپ کو پابند کیا کرو، کسی چیز پہ ٹھہر جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا وَاتَّنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی زندگی کا کوئی طریقہ بناؤ، یہ مت کہا کرو کہ جو میرے ساتھ نیکی کرے گا میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا، اور جو برائی کرے گا میں اس کے ساتھ برائی کروں گا۔ لا تکونوا امعاء، یہ نہ کہا کرو کہ جو جیسا کرے گا ہم اس کے ساتھ ویسا کریں گے، یہ کہو کہ جو نیکی کرے گا ہم اس کے ساتھ نیکی کریں گے، اور جو برائی کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی نیکی کریں گے۔ نفس پہ گراں گزرتا ہے نا کہ وہ تو برائی کر رہا ہے اور تم اس کے ساتھ نیکی کیے جا رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ فرمایا ہے کہ بس اس طریقے پہ قائم رہنا، اپنے آپ کو سدھارو۔ اسی لیے بہت سی ترکیبیں اور علاج جو صوفیہ بتاتے تھے وہ کوئی کتاب و سنت سے ثابت نہیں تھے، وہ صرف کہتے تھے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے اور انہوں نے کسی کی اصلاح کی اور انہوں نے کہا روزانہ صبح جا کر، اس نے کہا حضرت پیسے خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو انہوں نے کہا کہ علاج تو ہو جائے گا، کرو گے؟ اس نے کہا جی حضرت کرنا ہی تو چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بخل کی بیماری سے نجات دلاؤں۔ یہ بخل ایسی شدید بیماری ہے، یہ تو ایک مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ، اور لوگوں بخل سے بدتر کون سی بیماری؟ بخیل ہو جائے کوئی آدمی۔ انہوں نے کہا حضرت اسی کا علاج کرنا ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو گاؤں کے باہر نہر ہے نا، روزانہ جا کے 1 دینار پھینکایا کرو نہر میں۔ وہ 2-4 دن کرتا رہا، پھر وہ آیا اور کہنے لگا حضرت اگر اجازت دیں تو مسجد میں نا اتنے پیسے دے دوں جتنے دینار ادھر پھینکنے ہیں، تو وہ بڑے ہنسے اور کہنے لگے اب نفس نے یہ نیا طریقہ سجھایا ہے، اور فرمایا ہمارے علاج میں حکمت یہ تھی کہ نفس کو عقل آ جائے گی کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے تو اس لیے کیوں نہ صحیح راہ پہ خرچ کروں، اور نفس نے اب تمہیں یہ سجھانا شروع کیا ہے کہ مجھ پر اتنی سختی نہ کرو، اللہ کی راہ میں دے دو گے تو ذرا سا آسرا یہ تو رہے گا کہ چلو قیامت میں پھر واپس مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اب اس علاج کو چلنے دو، جب مناسب وقت آیا ہم خود بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، نفس انسان کے قابو میں نہیں رہتا، مچل جاتا ہے، ضروری ہے کہ اس کو لگام ڈالی جائے، اور جتنا نفس سرکش ہوتا ہے اللہ کا قرب اتنا ہی حاصل ہوتا ہے۔ جتنا جس آدمی کا نفس شریر ہوتا ہے اتنا ہی وہ آدمی خدا کے قریب پہنچتا ہے، اور اس کی حکمت حضرت نے لکھی ہے حجت اللہ البالغہ میں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفہوم اس کا یہ ہے حضرت کی تحریر کا کہ گھوڑا اگر مریل ہو اور تم اس پہ سوار ہو تو منزل تک پہنچنے میں ممکن ہے کئی دن لگ جائیں، اور گھوڑا جتنا زیادہ شریر ہو، لگام تم اگر ٹائٹ رکھو اس کی اور اچھی طرح ڈال کے رکھو تو جتنی لگام اچھی ہوگی اتنی جلدی گھوڑا تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا۔ تو کہتے ہیں انسان کا نفس انسان کے ساتھ ایسے ہی ہے، گھوڑے کی مانند ہے، اس پہ تم لگام ڈال دو اور اس سے ایڑ لگاؤ، فوراً اللہ تک پہنچائے گا، کم وقت میں پہنچ جاؤ۔ اللہ نے اسی لیے فرما دیا ہے کہ تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اس کی گمراہی کی بنیاد کوئی عقل نہیں، اجتہاد نہیں، کچھ نہیں، بس اس کا اپنا نفس ہے، اور نفس یہ سکھاتا ہے نہیں ماننا، نئی نئی چیزیں اس کے سامنے رکھتا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ یہ ہے بات، کون اس کا ذمہ لے سکتا ہے؟ ایک وقت ہوتا ہے جب بچوں کو قابو میں رکھا جاتا ہے، اور جب بچے بڑے ہو جائیں اور سرکش ہو جائے تو پھر گھر والے کہتے ہیں بھائی اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ آدمی ان چیزوں کی ذمہ داری اٹھائے جو چیزیں اس کے تابع ہیں، تو آدمی اپنے نفس کا ذمہ دار ہے۔ بس یہ بتانا ہے اس میں کہ تم جو اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کرتے ہو تو کیا تم اپنے نفس کی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ قیامت میں جو عذاب ہوگا پھر کس کے ذمہ آئے گا؟ ہاں افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کی ذمہ داری اٹھا سکتے؟ یہ خلافت کی جو تحریک تھی نا، تو اس میں گاندھی جی پہ سب متفق ہو گئے
اور بڑی زبردست تحریک چلی ہندوستان میں پچھلی پوری صدی میں۔ تحریکیں بس 3 ہی تھیں، یا تو یہ تحریک تھی جو خلافت کی، اور یا وہ شعبانوں کا کیس تھا، اور یا یہ پاکستان بننے کے لیے جو چیزیں ہوئی تھیں۔ اور اس خلافت کی تحریک میں گاندھی جی نے یہ کہہ دیا کہ کچھ ہو جائے اور انگریز کیسے ہی ظلم کیوں نہ کریں، ہمیں اس کا جواب نہیں دینا۔ پٹریاں اکھیڑتے تھے اور گورنمنٹ کے املاک کو جلاتے تھے، اور انگریز پکڑتے تھے، مارتے تھے، ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور قریب تھا کہ اکھڑ جاتے انگریز اور ان کی حکومت نکل جاتی اور مسلمانوں اور ہندوؤں سب کو آزادی مل جاتی۔ بہار میں ایک قصبہ تھا اور اس کا نام تھا چورا چوری، وہاں پہ تھانے دار نے ظلم کیا اور جو جلوس نکلا تھا ان لڑکوں نے جا کے تھانے کو آگ لگا دی۔ تو گاندھی جی نے دلی میں جب انہیں اطلاع ملی تو پریس کانفرنس میں انہوں نے ساری تحریک واپس لینے کا اعلان کر دیا، اور سارے لوگوں نے انہیں کہا، سمجھایا کہ اپنا پورا پولیٹیکل جو تمہارا فیوچر ہے اسے داؤ پہ لگا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو گاندھی نے کہا کہ جس تحریک میں ورکرز اس کے لیڈر کی نہ مانے وہ تحریک نہیں کامیاب ہوتی، اور اس نے کہا میں اپنے ورکرز کی گارنٹی نہیں دے سکتا کل کو یہ کس رخ پہ نکل جائیں گے، تو میں ان کا ذمہ دار ہوں، مجھے ان کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے، اور جب تک لوگ ہماری نہیں مانیں گے ہم کسی تحریک کا بیڑا نہیں اٹھائیں گے۔ یہ اس لیے خیال میں آئی بات کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے قیامت میں خدا اس سے پوچھے گا کہ تم اپنے نفس کا بیڑا اٹھاتے ہو، فانت تکون علیہ وکیلا، تم اس کی ذمہ داری لیتے ہو؟ تو آدمی سوچے کہ کیا کیا چیزیں اس کی ذمہ داری میں شامل ہیں۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، تم خیال کرتے ہو کہ یہ کافر جو ہیں ان کی اکثریت سنتی ہے؟ او یعقلون، یا یہ کچھ عقل اور شعور سے کام لیتے ہیں؟ یہ مکلف ہیں اور جانور مکلف نہیں ہیں، لیکن کیا یہ سنتے ہیں ہمارے کلام کو؟ کیا یہ ہماری باتوں کو عقل سے، دھیان سے پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں اس پہ؟ تو کافر نہیں کرتے، وہ تو اپنے نفس کے پیروکار ہونے کی وجہ سے اس کبر میں مبتلا ہیں کہ جو دلائل ہم دے رہے ہیں اس کا توڑ نہیں ہے، اور اس کبر کی وجہ سے، متکبر ہونے کی وجہ سے فریق مخالف کی کوئی چیز سننے کو تیار نہیں۔ اور یہ حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے، اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے یہ آدمی اور رسالت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے پیچھے آیات میں گزرا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ 41 نمبر آیت میں فرمایا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، سوائے آپ کا مذاق اڑانے کے کوئی کام نہیں۔ کبھی سنجیدگی سے سن لیتے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے، کس چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، تمہارا کیا خیال ہے ان کی اکثریت کافروں کی کیا یہ سنتی ہے یا کوئی عقل سے کام لیتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو بس جانور ہیں، کچھ نہیں، وہ برابر ہیں چوپایوں کے۔ انہم نہیں ہے الا مگر کالانعام، جیسے چوپائے ہوتے ہیں، بس چوپائے بھی کسی کی آواز سنتے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کیا آواز سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو ان کے اپنے جی میں آتا ہے، حتیٰ کہ ڈنڈا پڑتا ہے کسی جانور کو تب جا کر کہیں وہ سیدھا ہوتا ہے۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ تو ان سے بھی زیادہ بے راہ ہو گئے۔ جانور پھر کچھ مالک کا خیال کرتا ہے، جس اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے اس پروردگار کی راہ سے یہ اتنے ہٹ گئے، اتنے دور ہو گئے، یہ ان لوگوں کا حال ہو گیا ہے۔ تو انہیں اللہ کی توحید میں اور آپ کی رسالت میں جو شبہات پیش آ رہے ہیں اس کی بنیاد کوئی عقل نہیں ہے، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھنے ہی نہیں چاہتے، یہ لوگ صحیح راہ پہ آنا ہی نہیں چاہتے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بالکل ہی عقل کا اندھا ہو جائے،
ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے باوجود مان کے نہیں دینی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میرا رب وہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، اللہ نے فرمایا کفر حیران رہ گیا، ششدر پریشان شرمندہ، کوئی بات نہیں بنی۔ اور اللہ نے اسی معاملے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا ان بتوں کو کس نے یہ کر دیا ہے، اور پھر کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہیں پتہ ہی ہے ما ہؤلاء ینطقون، یہ باتیں تو نہیں کیا کرتے، یہ خود تو نہیں بولتے، کچھ کہتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھا، الٹے ہو گئے، سر جھکا لیے اور کہنے لگے کچھ نہیں، حرکو، اسے آگ میں ڈال دو۔ اب بھلا بتاؤ کیا ایک آدمی کو آگ میں ڈالنا اس کی دلیل ہے کہ وہ آدمی غلط ہو گیا ہے؟ اس کی بات کا جواب عقل سے دو۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر کرائیٹیریا اور معیار یہی ہے جو تم نے مقرر کر لیا ہے معبودوں کا کہ وہ نہ بولے اور نہ کچھ نفع نقصان میں کام دے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اور ہمارے نزدیک اصل چیز یہ کہ نفع نقصان دے، راہ بتائے، تم کیا کر رہے ہو اور وہ تمہاری عبادتیں کیا ہیں اور ہم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل بات تمہاری درست ہو سکتی ہے، سوچا، اور پھر اس کا جواب یہ آنا چاہیے تھا کہ ہم تمہارے اتباع کرتے ہیں۔ ان کا نہیں جلاؤ اسے اور ختم کرو اس معاملے کو، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جانور ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ تو جانوروں سے بھی بہکے ہوئے ہیں، راہ سے بہت ہٹے ہوئے۔